السلام نے فرمایا تو کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کر دے، اللہ قیامت والے دن تیری پردہ پوشی فرما دے۔ آپ تھوڑا سا اس کا عیب چھپا دیں، بات ختم ہو گئی، تھوڑی سی پردہ پوشی کر دیں۔ دیکھیں نا، ہمیں حکم دیا گیا ہے شریعت میں، کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اب کچھ لوگ اس کے غسل میں شریک ہیں، تو ان کو حکم یہ ہے کہ اگر تم نے کوئی اچھی بات دیکھی نا، خوبی دیکھی، چہرہ کھل گیا ہے، جسم تر و تازہ ہے، تو یہ سب کو بتاؤ۔ اور اگر تم کچھ ایسی چیز دیکھو کہ بیماری کی وجہ سے جسم اکڑ گیا ہے یا کسی وجہ سے چہرے پہ کوئی سیاہی آ گئی، جو کسی سے ذکر نہ کرو۔ جانے والے کے لیے تم اچھی چیزوں کو تو بیان کرو، لیکن نقائص کو کبھی بھی بیان نہ کرو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جب تم میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا بیان کرو، اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو، اس کی خیر والی باتیں ڈھونڈ کے لوگوں کو سناؤ، یہ خوبی پائی جاتی تھی، یہ خوبی پائی جاتی تھی، یہ خوبی پائی جاتی تھی۔ میں تھوڑے دنوں کی بات ہے، ایک جگہ پہ میں حاضر تھا، تو ایک صاحب وہاں اپنے ہی دوستوں کے کسی جھوٹ کا ذکر کر رہے تھے، اور وہ کہتے ہی جا رہے تھے بڑا غلط ہے، بڑے جھوٹ بولتا ہے، بڑے جھوٹ بولتا ہے، بڑے جھوٹ بولتا ہے۔ تو ایک آدھ دفعہ میں نے ان سے کہا کہ چلیں چھوڑیں، کوئی اور موضوع بھی ڈسکس کریں۔ پھر نے کہا جی وہ بے وفا بھی بڑا ہے، مطلب پرست بھی بڑا ہے۔ پھر میں نے کہا چلیں کوئی اور موضوع بھی چھیڑیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی وہ بندہ ہی بڑا غلط ہے۔ میں نے ان سے کہا ایک بات کروں؟ کہنے لگے کر لے۔ میں نے کہا آپ کو اس سے پیار بڑا ہے؟ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ اس کا موضوع چھوڑنے کو تیار ہی نہیں۔ یہ جو آپ شکوہ کر رہے ہیں نا، اس کو نچوڑے نہ تو اس کے اندر سے محبت چھلکتی ہے۔ آپ اس کا موضوع چھوڑنے کو تیار، یہ جو ہر بات پہ اب کبھی آپ کہتے ہیں جھوٹا بڑا ہے، کبھی کہتے ہیں بدعہد بڑا ہے، کبھی آپ کہتے ہیں وہ مطلب پرست بڑا ہے، تو 3-4 دفعہ آپ سے کہا موضوع بدل دیں تو نہیں نہ بدل رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس شخص سے محبت، تو یہ جو آپ شکوے کر رہے ہیں نا بار بار، اس سے بھی نچوڑیں تو اس کے اندر سے محبت چھلک رہی ہے۔ وہ جو باپ بار بار کہتا ہے نا فلانا منڈا میرا بڑا نافرمان ہے، تو اصل میں والد کو پیار ہوتا ہے۔ وہ بار بار جو اس کا ذکر کرتا ہے، بار بار لوگوں کے سامنے، اچھا بچہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے بدنام کر رہے ہیں، یہ دیکھیں جی بار بار ہر جگہ سے یہ میری شکایتیں کرتے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہوتی ہے؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو اس سے محبت بہت زیادہ ہے، وہ چاہتا ہے اس پیار کے سبب سے، اس محبت کی وجہ سے کہ وہ بار بار اس کا ذکر کرے، بار بار اس کا تذکرہ کرے، تو تھوڑی عیب پوشی کا مزاج بنائیں، تھوڑا درگزر کی طبیعت بنائیں، تھوڑا ماحول کے اندر اس طرح کا مزاج لے کے آئیں۔ ہم دوستوں سے میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، ہم نہ صرف خامیاں یاد رکھتے ہیں، خوبیوں کا ذکر نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری دوستیاں تیزی سے ختم ہوتی ہیں، تعلقات زیادہ دیر پا ہوتے نہیں، چلتے نہیں۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرنی، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے پیار کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کی باتیں سننی، اللہ کی مخلوق سمجھ کے لوگوں کی خوبیاں دیکھنی، اللہ کے بندے سمجھ کے ان کے اندر پائی جانے والی باتوں کو ہم نے اخذ کرنا۔ اگر ہم تعلقات میں لالچ لائیں گے، ذاتیات لائیں گے، زیادہ امیدیں لگائیں گے، اس کا نتیجہ ٹھیک۔ ایک بزرگ غریب تھے، پھر امیر ہو گئے، تو کسی نے ان کو مبارک دی کہ بڑی بات ہے، آپ کو اللہ نے بڑے پیسے دیے ہیں۔ تو فرمانے لگے یار پہلے جو یار تھا وہ میرا دوست تھا، اب تو ڈھیر سارے لوگ میری جیب کے دوست ہیں، اب تو جیب کا رشتہ ہو گیا ہے لوگوں کا، ڈھیر سارے لوگوں کا۔ تو دوستیوں میں اخلاص لائیں، خلوص لائیں، ساری زندگی یہ طے کریں کہ میں نے دوست کے کام آنا ہے، پر میں نے دوست کو کام کہنا نہیں، میں نے اس کی خدمت کرنی ہے، لیکن کبھی اسے اپنی خدمت کے لیے مجبور، جس حد تک ہو سکے اس کی مدد کرنی ہے، لیکن کبھی اسے اس تکلیف میں ڈالنا، یہ مزاج پیدا کریں۔ آپ کو اس دوستی میں روحانیت محسوس ہوگی، اس تعلق کے اندر آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ لیکن جب شائبہ ایک نقطے کا بھی ذاتی لالچ کا آ جائے گا نا، پھر اس میں ٹھنڈک نہیں رہے گی، اس میں وہ خوبی نہیں رہے گی جو کہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق